السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں مزدور بھی کروڑوں کماتا ہے، جہاں پورے ملک میں ٹرانسپورٹ بالکل فری ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، ایسا ملک جس کے لوگ امیر بھی ہیں اور عیاش بھی۔ جو شخص بھی یہاں کام کے لیے چلا جائے اس کی آنے والی نسل بھی گھر بیٹھے آرام سے کھا سکتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے مہنگے اور امیر ملک لگزمبرگ کی۔ اس ملک میں کیسے جا سکتے ہیں اور وہاں نوکری کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہاں کے لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور آخر کیا راز ہے اس ملک کے امیر ہونے کا، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلیں نکلتے ہیں لگزمبرگ کے ایک شاندار سفر پر۔ لگزمبرگ کا آفیشیل نام گرینڈ ڈچی آف لگزمبرگ ہے۔ یہ مغربی یورپ کا ایک چھوٹا مگر انتہائی خوشحال اور تاریخی ملک ہے۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اس کی کسی بھی طرف سمندر نہیں لگتا۔ اس ملک کی سرحد شمال اور مغرب میں بیلجیم، مشرق میں جرمنی اور جنوب میں فرانس سے ملتی ہے۔ یہ یورپ کے سب سے چھوٹے ممالک میں شمار ہوتا ہے، جس کا کل رقبہ 2586 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا دارالحکومت بھی لگزمبرگ سٹی ہے۔ اس ملک کی کل آبادی صرف 6,81,000 کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 169ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ملک چھوٹا ضرور ہے مگر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کے عام لوگ بھی کروڑ پتی سے کم نہیں۔ اس ملک میں بولی جانے والی زبانیں لگزمبرگی، فرانسیسی اور جرمن ہے۔ یہاں آئینی بادشاہت قائم ہے۔ لگزمبرگ کی جی ڈی پی 96 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، تقریباً $1,37,000 فی سال، یعنی ہر شخص کروڑوں روپے کماتا ہے۔ دنیا میں بہترین طرز زندگی گزارنے کے لحاظ سے یہاں کے لوگ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ پہلا نمبر سنگاپور کا ہے۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے، جو پاکستانی تقریباً 327 روپے کے برابر ہے۔ یہاں 88% لوگ شہروں میں اور 12% دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے بات کی جائے تو 87% لوگ رومن کیتھولک ہیں، جبکہ 13% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک کو یورپ کا فائنینشیل کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں غریب بھی کروڑ پتی ہیں، کیونکہ یہاں کی اوسط تنخواہ 1,00,000 یورو سالانہ ہے، جو پاکستانی تقریباً 3,29,00,000 روپے بنتی ہے۔ آپ اس ملک کے امیر ہونے کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس گاڑیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کرتا، اس لیے حکومت نے پورے ملک کا پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دیا۔ بس، ٹرام، ٹرین سب کچھ بالکل مفت، تاکہ لوگ گاڑیاں چھوڑ کر عوامی سواری استعمال کریں۔ دوستوں، کہنے کو امریکہ، روس، چین اور جرمنی دنیا کی بڑی معیشتیں رکھتے ہیں، مگر کمائی کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ جلدی کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ملک میں آنا پڑے گا۔ یہ ملک صاف ستھرا اور خوبصورت ہے۔ سڑکیں اس قدر چمکدار ہیں جیسے ابھی بنی ہوں۔ دنیا کے تمام بڑے بینکوں کے ہیڈ آفیسز بھی یہیں پر ہیں، کیونکہ یہاں سیاسی استحکام ہمیشہ برقرار رہتا ہے اور یہی اس کی امیری کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ ملک سیر و سیاحت کے لحاظ سے بھی نہایت دلکش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں کیسے جایا جائے۔ پاکستان میں اس کی کوئی ایمبیسی موجود نہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بیلجیم ایمبیسی پاکستان میں اس کا ویزا پروسیس کرتی ہے۔ اگر آپ کام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو نوکری پاکستان سے ہی اپلائی کرنی ہوگی، جس کے لیے بہت سی ویب سائٹس دستیاب ہیں۔ نوکریاں زیادہ تر بینکنگ سیکٹر اور آئی ٹی سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ ملک ایک شینجن کنٹری ہے، لہٰذا ویزا کی تمام شرائط شینجن ویزا جیسی ہیں، جنہیں آپ VFS گلوبل کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال 2025 اور 26 کی پالیسی کے مطابق 75 سے 80% ویزا ریشو ہے۔ اس کی آفیشیل ویزا فیس صرف 90 یورو ہے اور نوکری تلاش کرنے کے لیے آپ کو www.anymyjob.com پر جانا پڑے گا، جہاں سینکڑوں آسامیاں موجود ہیں۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، آپ لگزمبرگ تبھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہو، کیونکہ یہاں کے لوگ ہنرمند اور تخلیقی ذہن کے ہوتے ہیں۔ یہ ملک دنیا سے صرف ایسے لوگوں کو بلاتا ہے جو تخلیقی اور ماہر، اور جب بھی نوکری حاصل کریں تو ADM کا سرٹیفکیٹ ضرور دیکھیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھے آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ ADM لگزمبرگ کی نیشنل امپلائمنٹ ایجنسی ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر جا کر سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ 2 سال پہلے تک صرف یورپین شہری یہاں نوکری کر سکتے تھے، لیکن اب پالیسی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی ملک کا شخص یہاں آ کر کام کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے ملک میں لوگ اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ لگزمبرگ میں کام کرنے کے لیے آپ کو فرانسیسی زبان آنا ضروری ہے۔ یہ ملک آسانی سے نوکری نہیں دیتا، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ملک صحت کے لیے بھی بہت مقبول ہے۔
ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 15 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں اور یہ ہے لگزمبرگ کا جدید ایئرپورٹ جو اندر سے بھی نہایت خوبصورت ہے۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی صاف ستھرا اور پرامن شہر آپ کا استقبال کرتا ہے۔ یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے رش بھی بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے لگژری گاڑیاں عام نظر آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے شینجن ویزا کا آغاز بھی اسی ملک سے ہوا تھا۔ شینجن دراصل لگزمبرگ کے ایک گاؤں کا نام ہے جہاں 1985 میں یہ پالیسی سائن کی گئی تھی۔ شہر کے نیچے بے شمار سرنگیں موجود ہیں جو ملک کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہاں کی عمارتیں تاریخی طرز تعمیر رکھتی ہیں، خوبصورت عمارتیں ہر سمت نظر آتی ہیں۔ لگزمبرگ میں تقریباً 740 پاکستانی آباد ہیں جو زیادہ تر پرتگال، اٹلی اور فرانس سے آ کر بسے ہیں۔ ان کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ تنخواہ دینے والا ملک ہے۔ یہاں بے شمار قلعے موجود ہیں جو قرون وسطی کی یاد دلاتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک میں 100 سے زائد قلعے پائے جاتے ہیں جن میں سب سے مشہور ویانڈن کیسل ہے جو دریا کے کنارے واقع ہے۔ اسے 11ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والے ممالک میں لگزمبرگ پہلے نمبر پر ہے، اس لیے اس کی نائٹ لائف بہت مشہور ہے۔ رات کے وقت سڑکوں پر لوگ گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ کلب اور بار ساری رات کھلے رہتے ہیں کیونکہ یہاں سب امیر ہیں اور اسی وجہ سے عیاشی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک کے امیر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں 140 سے زائد یورپی بینک ہیں، اس لیے اسے ٹیکس ہیون بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے امیر لوگ اپنا کالا دھن یہاں چھپا سکتے ہیں اور حکومت ان سے نہیں پوچھتی کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ یہاں جرائم کی شرح صفر ہے اور یہ ملک کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اسی وجہ سے اس کے فوجی صرف 450 ہیں اور صرف 2 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ دفاعی بجٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی تعلیم یافتہ ہیں، 16 سال تک تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے، اسی وجہ سے ملک کا خواندگی کا تناسب 100% ہے، یعنی پورا ملک پڑھا لکھا ہے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اسٹیل بنانے والی کمپنی بھی لگزمبرگ میں ہے جس کے مالک ایک بھارتی صنعت کار لکشمی متل ہیں جو آج اربوں روپے کے مالک ہیں۔ یہ ملک قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے، ہر طرف سرسبز جنگلات اور نہریں موجود ہیں۔ لگزمبرگ سٹی کا اولڈ ٹاؤن بھی نہایت دلکش ہے، پتھریلی گلیاں، قدیم عمارتیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ تاریخ میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل ہے۔ لگزمبرگ کے کئی شہر سوئٹزرلینڈ سے مشابہت رکھتے ہیں جیسے موسل ویلی جو دریا کے کنارے واقع ہے۔ یہ علاقہ شراب کی پیداوار کے لیے مشہور۔ دوستوں، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ لگزمبرگ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا وزیر اعظم ہم جنس اور اس کا نام زیویئر بیٹل ہے۔ اس کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ 58 قبل مسیح میں سیلٹک قبیلے نے یہاں سکونت اختیار کی، بعد میں یہ رومن سلطنت کا حصہ بنا۔ 963 عیسوی میں لگزمبرگ خاندان نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جس کے نام پر آج ملک کا نام رکھا گیا۔ 1443 میں نیدرلینڈ کے برگنڈی خاندان نے قبضہ کر لیا، 1795 میں فرانس نے قبضہ کیا اور 1815 میں دوبارہ نیدرلینڈ کے زیر اثر آ گیا، اسی وجہ سے آج بھی اس کا نام گرینڈ ڈچی ہے۔ 1890 میں اس نے مکمل آزادی حاصل کی اور 1957 میں یورپی یونین کا حصہ بنا اور 2000 میں آئینی بادشاہت قائم ہوئی جس کے بعد یہ ملک ترقی کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر روزگار کے مواقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے